اللہ پاک کا نظام ہے، اس کی قدرت ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، لیکن اس مہینے میں 3 واقعے پیش آئے۔ ایک کا تو ہم کو علم ہے اور اسی علم کی بنیاد پر میلاد النبی اس مہینے کا نام ہی رکھ دیا۔ ربیع الاول کے نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں علماء ہیں وہ تو جانتے اس کو ہیں، لیکن عام لوگ اس کو میلاد النبی، عید میلاد النبی اس مہینے سے واقف ہیں۔ اس مہینے میں اگر ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے تو دوسری طرف اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی۔ آپ کی ولادت دنیا میں قیامت تک خوشی کے، مسرت کے جتنے بھی واقعات ہوں گے، ان میں سب سے زیادہ مسرت اور خوشی کا واقعہ آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش ہے۔ آپ کا دنیا میں آنا یہ گویا دنیا کی خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی، اور دنیا ہی کی خوشی نہیں، پوری کائنات کی خوشی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا۔ لیکن اللہ کا عجیب نظام ہے کہ بیلنس برابر رہے، جی بیلنس برابر رہے۔ اگر اس مہینے میں اس کائنات میں سب سے بڑی خوشی آپ کی ولادت ہے تو اسی مہینے میں سب سے بڑا حادثہ قیامت تک کا جتنے بھی آنے والے ہیں، سب سے بڑا حادثہ رسول پاک کی وفات بھی۔ ایک عجیب نظام ہے، سوچیے، ولادت کا تقاضا ہے خوشی اور وفات کا تقاضا ہے غم۔ اب آپ کیجئے دونوں بیلنس، باقی رکھیے، دونوں منائیے۔ آپ ولادت کے جو جی چاہتا کہ خوشی کا اظہار ہو، مسرت ہو، یہ ہو وہ ہو، لیکن اللہ پاک نے پھر غم بھی تو دے دیا۔ کتنا بڑا غم ہے، اتنا بڑا غم ہے۔ سیدہ حضرت فاطمہ زہرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی چہیتی بیوی، آپ کی چہیتی بیٹی پہ یاد آیا، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، ہم علماء کو چھوڑ کر کے یا علماء سے جو رابطے میں نہیں ہیں ان کو چھوڑ کر کے پوچھیں حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضور کی بیٹیاں کتنی تھیں۔ مسلمانوں سے پوچھا جائے حضور کے بیٹے کتنے تھے، جی نہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں حضور کے بیٹے کتنے تھے۔ اچھا، حضور کی بیویاں کتنی تھیں اور ان بیویوں کے نام کیا تھے اور ان بیویوں کا ان کا جو ہے خاندانی معاملہ کیا تھا، کچھ نہیں نہ، لیکن محبت ہے حضور سے۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر کسی سے بھی محبت ہو تو محبت ایک عجیب چیز ہوتی ہے، محبوب سے ہی تعلق نہیں ہوتا ہے، محبوب کے در و دیوار سے بھی تعلق ہوتا ہے، محبوب کی گلی میں رہنے والے سے بھی تعلق ہو جاتا ہے، محبوب کے گلی کا جانور جو ہوتا ہے وہ بھی محبوب بن جاتا ہے، صرف یہ کہ اس سے اس کو تعلق آتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اس وقت میں، ایک مرتبہ مجنوں کو دیکھا، حالانکہ مجنوں لیلا کا واقعہ مجھے نہیں سنانا، مجھے دوسری بات عرض کرنا تھی، لیکن میں اس وقت عرض کر رہا ہوں۔ مجنوں کو دیکھا کہ لیلا کی گلی میں گیا ہے، لیلا کی گلی میں گیا اور جانے کے بعد جناب والا کبھی دیوار کو چومتا ہے، کبھی دروازے کو چومتا ہے، کبھی اس کتے کو بھی چوم رہا ہے جو اس کی گلی میں رہنے والا ہے۔ کسی نے پوچھا بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ اب تم کو اس سے محبت ہے، در و دیوار سے کیوں تم سر معاملہ کر رہے ہو؟ تو اس نے بہت پیاری بات کہی کہ بے شک ہم کو محبت لیلا سے ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ لیلا سے جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں سب سے تعلق ہونا چاہیے۔ آپ بتاؤ، رسول پاک سے ہم کو محبت ہے تو کیا مدینے سے محبت نہیں ہے؟ کیوں؟ مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیا ہے، آپ آرام فرما ہے، اس لیے مدینے کی ایک ایک چیز ہم کو محبوب ہے۔ اللہ پاک نے جہاں اتنی بڑی خوشی رکھی وہاں اتنا بڑا غم بھی رکھ دیا اللہ پاک نے۔
حضور کی وفات حضرت فاطمہ زہرا فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سر لیالیا، فرماتی ہیں کہ مجھ پر اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا غم، اتنا بڑا رنج میرے اوپر ہوا ہے، پہاڑ ٹوٹ گیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اگر اس غم کو سورج پر ڈال دیا جائے، سورج اللہ کی مخلوق ہے، پوری کائنات کو روشنی پہنچا رہا ہے، لیکن فرمایا اگر یہ غم سورج کو دے دیا جائے تو سورج بھی اس غم کو برداشت نہ کر سکے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور سورج بے نور ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا حادثہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب حال ہے، حادثہ ہو گیا، گم سم خاموش، کہیں نہیں رہے، صحابہ گزر رہے، حضرت عمر گزرے اور گزرنے کے بعد سلام کیا، غم کا اتنا اثر ہے کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوا، جواب بھی نہیں دیا، اتنا غم۔ حضرت عمر فاروق جیسا شخص اپنے آپ کو اس موقع پر سنبھال نہیں پایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو سنبھالا۔ یہ میں نے کیوں عرض کیا، ایک طرف اگر خوشی ہے تو ایک طرف غم بھی ہے، تو خالی خوشی کو لے لینا اور غم کو چھوڑ دینا، غم کو لے لینا خوشی کو چھوڑ دینا، یہ اعتدال کی بات نہیں ہوگی، یہ بے اعتدالی کی بات ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یقیناً خوشی کی چیز ہے، لیکن آپ کا غم بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، لہذا بیلنس رہے، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، کسی کا دنیا میں آنا، کسی کا دنیا میں سے جانا، آپ بتائیے کسی کے اختیار میں، کسی کے قبضے میں ہے؟ نہیں، نہ دنیا میں آنا کسی کے قبضے میں، نہ دنیا سے جانا کسی کے قبضے میں ہے، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات، اللہ فرما رہا مرنا جینا ہم نے پیدا کیا۔ جب مرنے کا اور جینے کا مالک اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا موت و حیات اللہ کے قبضے میں، کسی کے قبضے میں نہیں۔ کوئی اگر یہ چاہے، اگر میاں کسی کے قبضے میں ہوتا نا تو پھر سب کے گھر آباد رہتے، سب کی نسلیں چلتی رہتی، یہ بے اولاد کوئی دنیا میں نہ رہتا، لیکن اللہ کا نظام ہے، موت اور حیات ان کو اللہ نے اپنے قبضے کے اندر لیا، نہ آنے میں اختیار، نہ جانے میں اختیار، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ لیکن رسول پاک کی زندگی کا ایک اور واقعہ پیش آیا، میں اس کو خاص طور پر توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ رسول پاک کی زندگی، پیغمبر کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہوتی ہے، اسوہ ہوتی ہے، آئیڈیل ہوتی ہے۔ امت کا وہ عمل جو نبی والا عمل ہوگا، اللہ اس عمل کو قبول کرے گا۔ امت کا وہ عمل جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ہوگا، وہ ردی کے ٹوکرے اٹھا کر ڈال دیا جائے گا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ نبی کو اللہ پاک بھیجتا ہی اسی لیے ہے تاکہ شریعت کا عملی طور پر نمونہ، شریعت پر عملی طور پر کیسے کرنا ہے، پیغمبر اس کو کر کے بتاتا ہے کہ تم اس طریقے سے کرو گے تو دین پر اور شریعت پر عمل